خود مسلمانوں کی اپنی لکھی گئی تاریخ کے مطابق مسلم ہسٹورینز کے انوسار مسلمانوں کے نبی کی ڈیتھ 632 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مسلمان تاریخ نگار یہ بھی بتاتے ہیں کہ وحی یعنی قرآن کو لکھنے والوں کی تعداد لگ بھگ 48 تھی۔ نبی پر جب جب وحی نازل ہوا کرتی، مسلمانوں کے نبی کا اہم اور اولین کام یہ تھا کہ وہ اپنی خصوصی نگرانی میں ان کاتبین وحی کے ہاتھوں قرآن کو باقاعدہ لکھوا لیتے تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ اس قسم کی معلومات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی زندگی ہی میں یہ قرآن لکھا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں عمر فاروق کے توجہ دلانے پر اس قرآن کی لکھوائی دوبارہ عمل میں آئی اور اسے مصحف حفصہ کا نام دے کر محفوظ بھی کر لیا گیا۔ پھر تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان نے 650 عیسوی میں سرکاری سطح پر سارے وسائل و امکانات کے ساتھ قرآن کی جمع و تدوین کا کام نئے سرے سے انجام دیا۔ تقریباً 11 نسخے اپنی زیر نگرانی لکھوائے بھی اور عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں بھجوائے بھی۔ چلیں، یہ تو ہو گئیں وہ باتیں جسے مسلمان تاریخ نگار اپنی کتابوں میں جا بجا بڑے فخر سے دہراتے ہیں، مگر زمینی حقائق ہمیں کچھ اور ہی بتا دیتے ہیں۔ قرآن نامی کتاب جو آج ہمارے ہاتھ میں پائی جاتی ہے وہ تو 8ویں صدی عیسوی بلکہ اس کے بھی بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں نہ تو نبوی دور کا مکمل مخطوط مصحف کہیں پایا جاتا ہے، نہ ہی صدیقی دور کا مکمل مخطوط مصحف کہیں پایا جاتا ہے، نہ فاروقی دور کا نہ عثمانی دور کا کوئی مکمل مخطوط مصحف کہیں پایا جاتا ہے، نہ علوی دور کا